إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں جو انسان متبنہ کسی کو بیٹا بنا لیتا ہے یا کسی عورت کو ماں کہہ لیتا ہے تو اس کے متعلق اللہ نے اصول بیان کیا کہ کسی کو ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں ہو جاتی اور نہ ہی کسی کو بیٹا کہنے سے یا بیٹا بنا لینے سے وہ بیٹا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں جو تم کرتے ہو۔ اور یاد رکھیں یہ آیات جو ہیں یہ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خاص تھی، لیکن حکم ان کا قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کے متعلق ہے جو اللہ کو رب مانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تصور کرتا ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ ویسے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو یہ زید بن محمد کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب آیتیں اتری تو پھر اس دن کے بعد آپ نے یہ کہنا سب کے لیے روک دیا کہ آج کے بعد زید کو زید بن محمد نہیں ان کے اصل باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے جو حارثہ تھے۔ اور اس کے بعد پھر کسی شخص میں پوری زندگی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس نے دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا ہو۔ تو یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ یہ صرف الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے جس کی تعمیل ہر صورت ضروری ہے۔ یاد رکھیں اپنے باپ کے علاوہ اور سسر کے علاوہ کسی کو انسان باپ نہیں کہہ سکتا۔ ہم بعض اوقات بعض کو کہتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے، باپ صرف وہی ہے جس کی پشت سے انسان پیدا ہوا ہے، اسے ہی بابا ابو یا جو بھی اپنا نام لیتے ہیں وہ صرف اسے کہہ سکتے ہیں، یا بہو اپنے سسر کو، داماد اپنے سسر کے متعلق ایسے کلمات کہے تو وہ بھی ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن حقیقی وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اسے اللہ نے حرمت والا رشتہ بنایا ہے تو اب یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ ایک بہت ہی اہم بات بتلا رہے ہیں کہ اگر یہ بات کہی گئی ہے کہ اسے اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ختم ہو گئی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہیں یہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان پہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی بندہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اولاد اور اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ بلکہ یہ بات یاد رکھیں رشتے میں باپ ہی اصل باپ ہوتا ہے، لیکن دنیا کے سارے باپ ایک طرف اور ان ساروں کی محبتیں ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دوسرے صحابہ بھی جا رہے تھے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو چلتے چلتے اچانک سیدنا عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کائنات کی ہر چیز سے، ماں باپ، اولاد، علی ھذا القیاس ہر چیز سوائے اپنی جان کے ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اے عمر اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی ایماندار نہیں ہوئے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. تو حضرت عمر نے اسی وقت ایک لمحہ گزارے بغیر یہ بات کہی کہ پھر مجھے بھی اللہ کی قسم ہے کہ میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے. تو یہ اگر متبنہ کو ہٹایا گیا ہے تو یہ آنے والی قباحتوں سے اللہ انسانوں کو بچانا چاہتے ہیں. کل بھی یہاں بات ہو رہی تھی بعد میں، تو یہاں بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں کہ بعض لوگوں نے بعض بچوں کو متبنہ بنایا، والدین کی حیثیت سے اپنا نام لکھوایا، لیکن جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ آیا تو وہ ناجائز اس بچے نے سب کچھ ہڑپ کر لیا کیونکہ قانون اس کا ساتھ دے رہا ہے. تو یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ خاندانوں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، بکھر جاتے ہیں، کیونکہ بے اولاد آدمی جس کی اولاد نہیں ہے اگر اس کی بیوی ہے تو اسے 1/4 دینے کے بعد اس کے بھائیوں کا حصہ بنتا ہے، اگر بھائی نہیں تو بھتیجوں کا حصہ بنتا ہے. تو یہ ایسا بندہ کر کے ایسا معاملہ کر جاتا ہے جو اس کے اپنے لیے بھی زہر قاتل ہے اور اس کے پیچھے جو اس کے وارث بن رہے ہیں ان کے لیے بھی غلط ہے. کیونکہ یاد رکھیں وراثت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ 70 سال تک بغیر کسی غلطی کے عبادت کرتا رہے اور مرتے وقت غلط وصیت کر گیا، یعنی جو وارث بن رہے ہیں ان میں سے کسی کو نقصان دے دیا یا کسی کو زیادہ دے دیا، کیونکہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، لا وصیت لوارث. تو جس نے ایسا کیا فرمایا 70 سال جہنم میں نیچے جا گرے گا. تو اس لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس میں عموماً انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صرف ان قباحتوں کو روکنے کے لیے ہے، وگرنہ یہ نہیں کہ نبی کی حیثیت نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور دوسرا فرمایا کسی کو ماں کہنے سے ماں نہیں ہو جاتی، لیکن یاد رکھیں کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ امہات المومنین، وہ ہر ایماندار کی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں. نہ ان سے کوئی شادی کر سکتا ہے، نہ ان کے متعلق غلط تصور کر سکتا ہے، بلکہ ہماری مائیں ان کے قدموں میں، وہ ہماری قدوہ ہیں، ہماری ماں سے بھی زیادہ عظمت والی ہیں. تو یہ نبی کی بیویوں کے لیے خاص ہے کہ وہ ہر مومن انہیں کہے یا نہ کہے وہ ماں ہے ان کی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کی بیوی سے کوئی بھی شادی کر سکتا ہے، لیکن نبی کی بیویوں سے دنیا کے اندر کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا، وہ ہر صورت ان کے لیے. لیکن ماں ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں کہا کہ جب بھی تمہارے پاس آئے کوئی من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرنی ہے. ماں ہونا آپ کا اپنی جگہ ہے، لیکن چونکہ یہ حرمت والا ماں کا وہ رشتہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے جب بھی کسی اپنی امت میں سے کسی بیٹے سے بات کرنی ہو تو من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے بات کرنی ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. آپ نے کسی کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. اگر کوئی بیمار دل جس کے دل میں نفاق ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میری طرف مائل ہے، تو کہا یہ بات بھی نہیں کرنی. تو لیکن اگر انسان عزت اور عظمت کا لحاظ دیکھے تو وہ ہماری ماں سے بہت بہتر ہے.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں یعنی رسول اللہ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اس میں کوئی شک نہیں جو رحم کے رشتہ دار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں. اللہ کی کتاب میں یہی بات ہے من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا، مومن مہاجر اور انصار جو ہے ان کی جو بات ہے یہاں وہ بات ختم ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت مہاجرین کی آبادکاری بہت بڑا مسئلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے دانا ترین انسان تھے. آپ نے ایک ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ کسی پہ بوجھ بھی نہ پڑے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے. آپ نے ہر مہاجر کا ایک بھائی انصار میں سے بنا دیا. اب کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سنبھالیں. حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک ہوا کہ اگر کوئی انصاری فوت ہو جاتا تو اس کی پراپرٹیز جو ہیں اس کے اثاثے تقسیم کے لیے وہ مہاجر اس میں شریک ہوتا. اگر مہاجر فوت ہوتا تو اس کے جو اثاثے ہیں انصاری شریک ہوتا. لیکن یہاں یہ بات کر دی اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، یہ جو رحم کے رشتہ دار ہیں وہ حقیقی وارث ہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. یہ مواخات تو صرف ایک وقتی طور پہ کروائی تھی کہ مہاجرین کی آبادکاری ہو جائے. تو اس کے بعد پھر باقاعدہ سورۃ نساء کے اندر وہ آیات آ گئی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے معاملے میں کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ ملنا ہے. تو یہ سارا کچھ یعنی ایک آیت کے اندر سارے معاملے جو جاہلیت کے اندر یا اسلام کے اندر وقتی ضرورت کے تحت معاملے کیے تھے وہ سارے ختم، اور آج کے بعد یہ معاملہ اسی طرح ہوگا. اس کے بعد سے آج تک بلکہ قیامت تک اسی طرح انسان کو اپنے ترکے کو تقسیم کرنا ہے جس طرح اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ وہ چھپی ہوئی کتاب جو اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے، اللہ نے یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہی کرنا ہوگا. اس کے خلاف کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا نافرمان تصور ہوگا. اللہ سے دعا ہے جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنی فرما برداری پہ زندہ رکھے، جب موت نصیب کرے تو ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر